والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ان کے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کسی نے خوشخبری سنائی، حضرت صاحب فلاں بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اس نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے۔ آپ نے ایک بات کہی یار نا، میرے بڑے دل پر چوٹ کی اور ابھی تک مجھے وہ یاد آ رہی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن پاک حفظ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن قرآن پڑھ کے اس پر عمل نہ کرنا۔ حضرت صاحب انہوں نے ایسی زبردست بات کہی کہ بعض اوقات بندہ قرآن خود پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنی امتی لعنت بیچ رہا ہے۔ آپ کا ہو سکتا ہے ذہن اپسیٹ ہو گیا، یہ کیا ہے کہ بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور اپنے اوپر لعنت بیچ رہا ہے۔ فرمایا جب یہ آیا مبارکہ پڑھے گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اگر وہ خود جھوٹ بولتا ہے تو اپنے اوپر لعنت بیچ رہا ہے۔ خود جھوٹ بول رہا ہے اور خود ہی پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ قرآن پاک پڑھو تو اس پر عمل بھی کرو۔ آپ حافظ قرآن بن رہے ہیں تو ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بھی بننا چاہیے۔ میں صرف یہ سچائی کے اوپر ہی 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ کوئی ایک انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی بدعتی رسول نہیں ہوں، یعنی کوئی نیا نہیں، انوکھا نہیں آ گیا، یہ سلسلہ پہلے بھی چلا آ رہا ہے اور اس سلسلے کی میں ایک کڑی ہوں، یا یوں سمجھ لو کہ آپ آخری کڑی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھیجتا نا تو ان کو معجزات دے کر بھیجتا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے، ایسا کام کر کے دکھائے بندہ کہ جو عام بندے کی عقل میں آنے والا نہ ہو۔ مثلا یہ سٹینڈ ہے، یہ کھڑا ہے، اس کو جہاں کھڑا کرو گے کھڑا رہے گا،
یہ چلے گا نہیں نہ بولے گا، اور اگر یہ چلنا شروع کر دے، یہ بولنا شروع کر دے تو عقل آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو ایسے کمالہ دے دیتا تاکہ لوگ سمجھتے یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہی ہے۔ یہ معجزات اس لیے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک معجزہ عطا کرتا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو سراپا ہی معجزہ بنا کر بھیجا۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ سراپا معجزہ، آپ کی انگشت مبارک بھی معجزہ، آپ کے موئے مبارک بھی معجزہ۔ حضرت صاحب ہمارے ایک بڑے محسن ہیں، ان کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں۔ حضرت صاحب ایک ہوتا ہے نا سنی سنائی بات، ایک ہوتا ہے آنکھوں دیکھی بات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موئے مبارک وقت سے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک تو موئے مبارک ایسے جس کی کئی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، یعنی آپ کے موئے مبارک بھی معجزہ ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل میں معجزات نہیں دکھائے۔ فرمایا اے عرب والو، اے مکہ والو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ وہ سارے بیک زبان بول اٹھے، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ کیا پایا؟ صادق اور امین پایا۔ فرمایا کیسا صادق پایا ہے؟ اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر نکل کر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ حالانکہ وہ پہاڑی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کے پیچھے کوئی لشکر ہوتا تو ادھر والوں کو نظر نہ آتا، اس کے باوجود سب نے بیک زبان کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر کی بات کرتا ہے، اگر اس سے بھی بڑی بات کہو گے ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ 40 سال میں ہم نے تمہاری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن۔ اور اس پر جو ثابت قدم رہے ان کے اندر رب نے کیا کیا کمالات پیدا کیے۔ میں ایک جھلک یہ بھی بتلا دوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ اپنے لخت جگر کو اپنے سے جدا کر رہی ہیں، کیوں؟ جاؤ بیٹا دین کا علم حاصل کر۔ آج ہم بیٹوں کو جدا کرتے ہیں نوٹوں کی خاطر، مال کی خاطر، اور پھر جب بیٹے کو ہم باہر بھیجنے لگتے ہیں تو اس کو وصیت کیا کرتے ہیں؟ پترا پیسے بوتے بوتے بھیجو۔ حضرت صاحب کافی باہر کے ملک کے نا بندے وہ مجھے فون بڑے کرتے ہیں، کوئی مسائل ہوتی ہیں، کچھ ویسے ہی بس گفتگو کرتے ہیں، اور میں نے کہا یار مجھے اتنے فون کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو کیا کرو۔ کہنے کہ گھر والوں کرو آئے، کہنے پیسے بھیجو۔ کہنا آپ سے بات کرنے کوئی دین کی بات سمجھ لگتی ہے، کوئی اسلام کی بات سمجھ لگتی ہے، کوئی دین کا درد پیدا ہوتا ہے، کہتے گھر والوں کو فون ہونے کا پیسے نہیں بھیجے، پیسے بھیجو۔ اچھا، جب ہم اپنے بچوں کو باہر کے ملک بھیجنے لگتے ہیں، باہر کے ملک، تو وصیت کیا کرتے ہیں؟ پترا بہتے بہتے پیسے بھیجی۔ اسی مکان بھی خریدنا ہی، اتنی بھناں شادیاں بھی کرنی نہیں، اے بھراواں دی بھی شادی کرنی ہو، اسی فریج بھی لینا ہی، اسی فلاں بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے۔ ویسے برا نہ محسوس کرنا، کبھی ہم نے بھائی کو باہر بھیجتے ہوئے کبھی یہ کہا ہے پترا نماز کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولے، فرار نہ کرے، حلال کمائی، حرام نہ کرے۔
اور یقین جانو باہر جا کر پھر بچے کرتے کیا ہیں؟ وہ نوٹوں کے پیچھے ایسے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کئی تو نوٹوں کی چمک کو دے کر اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھتے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نوٹوں کی چمک دیکھ کر لیکن قربان جائیں جن کو اللہ تعالیٰ دین کا درد عطا کرتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کرنے لگی. کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں، بس ایک ہی کا پترا جھوٹ نہ بولی. بیٹا اونچی بولو ذرا، تھوڑا سوچے ہو بیٹا. بیٹے نے وہ بات پلے باندھ لی. والدہ نے جب بیٹے کو جدا کیا تو کچھ آپ کے پاس درہم وغیرہ تھے، دولت وغیرہ تھی، وہ صدری کے اندر سی دی، جیکٹ کے اندر سی دی تاکہ یہ محفوظ رہے. اگر کوئی چور ملے بھی تو وہ جیبوں کی تلاشی لے گا نا، اس کو کھول کے تو نہیں نہ دیکھے گا. آپ قافلے میں تشریف لے گئے. راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. سب لوگوں کے مال انہوں نے اکٹھے کر لیے. جو بھی ڈاکو آپ کے پاس آئے، آپ چھوٹے سے ہیں، بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہے. کہنے لگے بچہ جھوٹ بولتا آئے گا، کوئی اپنے پاس بتلاتا میرے پاس مال ہے. اس نے چھوڑ دیا، آگے چلا گیا. دوسرا چور آیا، تیرے کچھ کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہوگا. تیسرا چوتھا سارے باری بار آئے، سب نے کہا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ کوئی یہ بتلاتا ہے سچ میرے پاس مال ہے. چور کو کون بتلائے کہ میرے پاس مال ہے؟ سب نے کہا بچہ جھوٹ بول رہا ہے. سب اکٹھے ہو گئے چور اپنے سردار کے پاس. سردار نے کیا سب کو مال لوٹ لیا؟ سب سے لوٹ لیا. وہ کو رعایت نہیں. وہ کہنے لگے کوئی نہیں رہا. ایک کہنے لگا ایک بچہ ہے. وہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگا وہ کہتا ہے میرے پاس مال ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے. دوسرا کہنا یہ تو مجھ سے بھی کہا، سنے کہ تیسرے نے بھی کہا مجھے بھی یہی کہتا ہے میرے پاس مال ہے. سردار نے کہا بلاؤ اس کو. بلا لیا. آپ سامنے چلے گئے. بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ میری والدہ نے اس کے اندر مال سیا ہوا ہے. کھول کے دکھاؤ. کھول کے وہ جب پھاڑی نا تو بیچ میں سے وہ پیسے نکل آئے. ڈاکو کا سردار کہنے لگا کہ تم ہمیں جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ کہنے لگے ہاں مجھے پتہ ہے آپ ڈاکو ہو، لوگوں کا مال لوٹتے. کہنے لگے پھر تم نے سچ کیوں بولا؟ سچ بولتا تیرا مال بچ سکتا تھا. تو جھوٹ بولتا تیرا مال بچ سکتا تھا، تو نے سچ کیوں بولا؟ کہنے لگے جھوٹ بولنے سے مال تو بچ جانا تھا لیکن ماں کی نافرمانی ہو جاتی تھی. میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ. ہائے ہائے ہائے. وہ ڈاکو کے سردار پر ایسی چوٹ لگی، بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ ماں کے کہنے کا اتنا پاس کر رہا ہوں میں، رب ذوالجلال کے کہے گا کوئی پاس نہیں کر رہا. یہ ماں کے ساتھ وعدہ کر کے اس پر 7ویں قدم ہے. اور میں نے رب تعالیٰ سے وعدہ کیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں نے دل سے تصدیق بھی کی، زبان سے اقرار بھی کیا، اور پھر میں لوٹ مار کر رہا ہوں.
فوراً جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ یہ بیٹا اپنا ہاتھ آگے کر، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ مجھے بولو۔ وہ جو اس کے ساتھی تھے ان کے سردار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو چوری کرتا تھا اور ہم تیرے پیچھے تھے، آج تو توبہ کرنے گا اور ہم پیچھے رہے، ہم بھی تیرے ساتھ ہی توبہ کریں گے۔ اللہ دیکھو یار، آپ چھوٹے سی عمر میں ہیں، بڑے بڑے بندے آپ کے ہاتھ پر تائب ہو رہے ہیں۔ جب توبہ کی ہے آپ نے ان پر نگاہ ولایت ایسی ڈالی، سب کو ولی کامل بنا دیا۔ اس نے چوروں کو دیکھا غنی ولی کر دیا، پر خطاؤں کو خطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی لیا، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ یہ دیکھو ان کے اندر جو کمال پیدا ہوا، کس کی وجہ سے؟ سچائی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ سچائی کی وجہ سے۔ اگر ہم بھی اس کو اپنا لیں تو رب تعالیٰ ہمارے اوپر بھی کرم نوازی فرما لیں۔ اصل یہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس کرنے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے کچھ برائیوں کی عادت ہے جو میں چھوڑ نہیں سکتا، مجبور ہوں، مجھے وہ کرنی پڑے گی۔ اور میں کون کون سی؟ نمبر 1 کہنے لگا، میں جھوٹ بڑا بولتا ہوں، دوسرا میں شرابی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، یہ سارے عیب میرے اندر موجود ہیں، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ اس حالت میں مجھے قبول کرتے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ ایسے کر، ایک کام میرے کہے سے چھوڑ دے، باقی میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ عرض کرنے کا، جی وہ کون سا؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ ہے، تھوڑا سوچیے، واضح بول، جھوٹ ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ کوئی بات نہیں، جھوٹ نہیں بولا کہ باقی کام سے اجازت مل گئی نا۔ لو وہ چلا گیا۔ رات جب ہوئی تو چوری کرنے نکلا، آج میں نے چوری کرنی ہے۔ پھر دل میں خیال آیا، سرکار نے پوچھا راتی کتنے چوری کی تھی ہے، تو جھوٹ تو بولوں گا نہیں، اور جس کو پتا چلے میرے گھر میں اس نے چوری کی، اس نے تو مکم سے پکڑ کے اڑا دینا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ پھر کیا لگا، چلو بدکاری کرتے ہیں، بدکاری۔ پھر دل میں خیال ہے، سرکار نے پوچھا راتی کتنے بدکاری کی تھی، پھر بھی کرا، اور اگر میں نے بتا میں نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ ایسا کام کیا ہے تو وہ تو مجھے پکڑ کے قتل کر دے گا۔ پھر شراب کی طرف سوچا، سرکار نے پوچھا راتی شراب پیٹی، تو پھر جی میں دس دیتا ہاں پیٹی ہے، تو پھر تے سارے بندیاں کے سامنے بدنام ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ اس نے سارے کام چھوڑ دیے، ایک جھوٹ کو چھوڑا تو ساری برائیاں جو چھوڑ گئی۔ یہ ہے سچ بولنے کی برکتیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ پر قائم رہیں۔ مثلا آپ سے آپ کا استاد پوچھے، بھائی آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ جھوٹ نہ بولو، سچ بول دو، میں نے جی 2 پڑھی ہیں۔ اچھا بیٹا کل سے 5 پوری پڑھنا۔ اب آپ کے دل میں پھر خیال آئے گا کل پھر پوچھنا میں، لہٰذا 5 پوریاں کر کے جائیے، نہیں سمجھ لیجیے۔ یہ ہے سچ بولنے کی برکتیں۔ سچ بولو گے اللہ تعالیٰ سارے کام سیدھے کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند بھی بڑا کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو صرف ایک ہی درس دوں گا، سچ پر قائم ہو جاؤ، سچ پر قائم ہو جاؤ۔ اس پر قائم ہو جاؤ گے، ثابت قدمی اختیار کرو گے، آپ کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی،
آپ کی گفتگو میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ میں حضرت صاحب ناراض نہ ہونا، ایک کڑوی بات کہنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر آج ہمارے مبلغین باعمل ہو جائے نا تو ان کی زبانوں میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے۔ زبان تو زبان رہ گئی یار، انسان کے وجود کے اندر بسر آ جاتا ہے۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت صاحب ایک مرتبہ نا، یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، دعوت اسلامی کے ابتدائی دور کی بات ہے، میں کراچی گیا تو مولانا الیاس قادری صاحب فرمانے لگے چلو حافظ آباد میرے ساتھ چلو۔ تو ایک اسلامی بھائی نے اپنے گھر میں محفل نعت رکھی تھی شادی کے سلسلے میں۔ اس وقت یہ ابتدائی دور میں یہ سلسلہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو صاحب مجھے ساتھ لے گئے۔ یقین جانو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا حضرت صاحب صرف جا کے وہاں محفل میں بیٹھ گیا تو بندوں نے چیخے مار کے رونا شروع کر دیا۔ نہ کوئی گفتگو کی ہے، نہ کوئی کلام کیا ہے، ان کے وجود کے اندر باعمل بندے تھے۔ اچھا، اور ایک میں آپ کو اور واقعہ سناؤں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ نا بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو مریدین جو تھے نا وہ کہنے لگے حضرت جی ہم آپ کا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ آپ پہلے منع کرتے رہے، پر جب زیادہ اصرار کیا فرمایا ٹھیک ہے جاؤ کسی طبیب کو لے آؤ۔ اتفاق کی بات ہے وہاں پر جو طبیب تھا نا وہ سکھ تھا۔ کیا تھا؟ سکھ تھا۔ اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے چلو جی ساڈے پیر صاحب بیمار نے تے انہوں دی نبض چیک کر کے تے تسی انہوں نے دوائی دو۔ اسی کہنے لگا بھائی میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گے؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے جو ان کا چہرہ دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو مجھے اپنا دین پیارا ہے اور میں اپنے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا، میں ایسے بندے کا علاج ہی نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے حضرت جی علاج تو کرنا پے گا، وہ بیمار نہیں تھے ان تک تو جانا پے گا۔ سوچ سوچ کے کہنا آپ ایسے کرو ان کا کرتا لے کے آ جاؤ۔ کیا لے کے آ جاؤ؟ تو میں کرتا سونگ کے دیکھ لوں گا ان کو کیا مرض ہے تو پھر دوائی دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی۔ وہ مرید جو واپس چلے گئے، آپ نے فرمایا وہ تارا حکیم نہیں آیا ہوئے، حکیم لینے گئے وہ نہیں لے گئے۔ چپ کر دیا، فرمایا آیا نہیں، کیا وجہ ہے، کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا جی وہ کہتا ہے کہ ان کو جو دیکھتا ہے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، تو میں سکھ ہوں تو میں اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتا۔ فرمایا پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا انہوں نے کہا جی میرا کرتا لے آؤ۔ فرمایا جو ہمارے وجود نے کام کرنا ہمارا کرتا ہی کام کر کے دکھائے گا۔ فرماتے ہیں وہ کرتا لے کے گئے، جیسے اس نے کرتا سونگا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندے، اللہ تعالیٰ جو سچ بولنے والے ہیں ان کے وجود کے اندر بھی کمال پیدا کرتا ہے، اور ان کے وجود کے ساتھ جو چیز مس کر جائے وہ بھی کمال والی بن جاتی ہے۔ لہٰذا میری آج آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے، یار سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ پر قائم رہو، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔